اور آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں سحری کی اس ٹرانسمیشن میں۔ آج حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات کریں گے اور ان کا قصہ سنیں گے، فرما برداری کا، صبر کا، محبت کا، ایک عظیم قربانی کا۔ آج قصہ سنیں گے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عظیم فرزند، وعدے کے پکے، معمار کعبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی شادی اپنی چچا زاد حضرت سارہ سے ہوئی، لیکن وہ ایک عرصے تک اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کے مشورے پر آپ نے حضرت ہاجرہ کو اپنی زوجیت میں لیا اور پھر شادی کے ایک سال بعد ہی انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 86 سال تھی، 86 ایئرس۔ جب حضرت ہاجرہ امید سے تھیں تو فرشتے نے آپ کو لڑکا ہونے کی نوید سنائی، اسماعیل نام رکھنے کو کہا۔ حضرت اسماعیل 1800 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم دعاؤں، آرزوؤں اور تمناؤں کے بعد پیرانہ سال میں پہلے فرزند کی پیدائش پر خوشیوں کا بھرپور اظہار بھی نہ کر پائے تھے کہ انہیں ایک آزمائش سے گزرنا پڑا۔ وہ حکم اللہ، نو مولود لخت جگر اور فرما بردار بیوی کو ملک شام سے ہزاروں میل دور ایک ایسی وادی میں چھوڑ آئے جہاں میلوں تک پانی نہ تھا، نہ ہی چرند، نہ ہی پرند، نہ آدم ذات۔ غور کیجئے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں کعبۃ اللہ ہے، وادی فاران کے سنگلاخ کالے پہاڑوں کے درمیان تپتے صحرا کے ایک بوڑھے درخت کے نیچے اللہ کی ایک نیک برگزیدہ بندی اپنے نو مولود معصوم بیٹے کے ساتھ چند روز قیام پذیر ہے۔ جو زاد راہ سات تھا ختم ہو چکا۔ ماں بیٹا بھوک پیاس بے حال ہے، ماں کو اپنی فکر نہیں، لیکن بھوکے پیاسے بچے کی بے چینی پر ممتا تڑپ فطری امر ہے۔ لیکن اس لق و دق صحرا میں پانی کہاں؟ ادھر اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے شیخ اور اسماعیل کے لیے قدموں تلے دنیا کے سب سے متبرک اور پاکیزہ پانی کا چشمہ جاری کر کے رہی دنیا تک کے لیے پیغام دے دیا کہ اللہ پر توکل کرنے والے صابر و شاکر بندوں کو ایسے ہی بیش قیمت انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ماں بیٹے کے لیے بہترین غذا کا بندوبست کیا، بلکہ تا قیامت مسلمانوں کے فیضیاب ہونے کا وسیلہ بھی بنا دیا۔ 13 سال کا طویل عرصہ جیسے پلک جھپکتے گزر گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکے کی مقدس فضاؤں میں آب زمزم پی کر اور صبر شکر کا پیکر عظیم ماں کی آغوش میں تربیت پروان چڑھتے ہوئے بہترین صلاحیتوں کے مالک خوبصورت نوجوان کا روپ دھار چکے تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ملاقات کرنے تشریف لائے تو ان کو بامنزلہ وحی یہ خواب آیا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے بیٹا، میں نے خواب میں دیکھتا ہوں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ فرما بردار بیٹے نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے فرمایا، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ سعادت مندانہ جواب دنیا بھر کے بیٹوں کے لیے آداب فرزندی کی ایک شاندار مثال۔ اطاعت و فرما برداری کی، تسلیم و رضا کی اس کیفیت کو علامہ اقبال نے یوں بیان فرمایا، اے فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کا جواب سنا تو انہیں سینے سے لگا لیا۔ حضرت ہاجرہ کے پاس لے آئے، فرمایا کہ بیٹے کو تیار کر دو، ہم نے دوست کی دعوت میں جانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا دوست، تو آپ نے دوست کی دعوت کا کہا کہ بلاوا آیا ہے۔ ممتا کے مقدس شیریں اور انمول جذبوں میں ڈوبی ماں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نئی پوشاک پہنائی، آنکھوں میں سرما، سر میں تیل لگایا اور خوشبو میں رچا بسا کر باپ کے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار کر دیا۔ اس اثنا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایک تیز دھار چھری کا بندوبست کر چکے تھے۔ پھر بیٹے کو ساتھ لے کر مکے سے باہر مینا کی طرف چل دیے۔ شیطان نے باپ بیٹے کے درمیان ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ جب اس نے صبر و استقامت اور اطاعت خداوندی کا یہ روح پرور
منظر دیکھا تو مضطرب ہو گیا۔ اس نے باپ بیٹے کو اس قربانی سے باز رکھنے کا فیصلہ کر لیا، چنانچہ جمرہ عقبہ کے مقام پر راستہ روک کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ موجود فرشتے نے کہا یہ شیطان ہے، اسے کنکریاں مارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر اسے 7 کنکریاں ماری، جس سے وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر وہ جمرہ وسطیٰ کے مقام پر، پھر وہ جمرہ اولا کے مقام پر موجود تھا۔ تینوں جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماری تو وہ زمین میں دھس گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابراہیم خلیل اللہ کا شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل اس قدر پسند آیا کہ اسے رہتی دنیا تک کے لیے حج کے واجبات میں شامل فرما دیا گیا۔ شیطان اپنی ناکامی پر پریشان تھا، سوچا کہ ماں کی ممتا کمزور ہوتی ہے، تو وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ شہزادہ کہاں ہے؟ ماں نے کہا دوست کی دعوت میں لے کے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا دوست کی دعوت نہیں بلکہ وہ بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ جواب آیا کچھ تو سوچ کر بات کرو، دعائیں مانگ مانگ کر لیا ہے اپنے رب سے، ہاتھ سے ذبح کر دیں گے۔ اس موقع پر بے ساختہ شیطان کے منہ سے نکل گیا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم پہ کر رہے ہیں۔ یہ سب سن کر صبر و شکر و اطاعت و فرما برداری کی پیکر اللہ کی برگزیدہ بندی نے فرمایا اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو 1 اسماعیل کیا، اس کے حکم پہ 100 اسماعیل قربان ہے۔ شیطان یہاں نامراد ہو کر واپس منا کی طرف پلٹا، لیکن وہاں کا ایمان و افروز کا منظر دیکھ کر اپنے سر پر خاک ڈالنے اور چہرہ پیٹنے پہ مجبور ہو گیا۔ ادھر مکے سے آنے والی گرم ہوائیں بھی مینا کی فضاؤں میں موجود عبادت و اطاعت و تسلیم و رضا، صبر و شکر کی ایک عظیم داستان رقم ہوتے دیکھ رہی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیٹنے کی ہدایت دی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا جان میں پیشانی کے بل لیٹتا ہوں تاکہ آپ کو میرا چہرہ نظر نہ آئے، اور آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ آپ مجھے ذبح کر رہے ہوں تو شفقت پدری کے امر الہی پہ غالب آنے کا امکان نہ رہے۔ صبر و استقامت کو کوہ گراں والد نے گوشہ جگر کے مشورے پر عمل کیا، اور جب اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو تکمیل احکام خداوندی میں تیز دھار چھری کو پوری قوت کے ساتھ لخت جگر کی گردن پہ پھیر دیا۔ باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی پر قدرت خداوندی جوش میں آئی اور اللہ جل شانہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے باغات میں پلے سفید رنگ کے خوبصورت مینڈے کو لے کر حاضر ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذبح سے فارغ ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرت زدہ رہ گئے۔ بیٹے کی جگہ ایک حسین مینڈھا ذبح ہوا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے، اسی اثنا میں غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس بے مثال جذبہ ایثار، اطاعت و فرما برداری، جرأت و استقامت، تسلیم و رضا، صبر و شکر پر مہر تصدیق ثابت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اور ہم نے اسماعیل کی عظیم قربانی پر ان کا فدیہ دے دیا۔ اللہ رب العزت کو اپنے دونوں برگزیدہ اور جلیل القدر بندوں کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اسے اطاعت، عبادت اور قربت الہی کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ یہ قصہ بیٹے کے قربان ہونے کا اور باپ کا بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا بے مثال واقعہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 15 برس کے ہی ہوئے تھے کہ والدہ ماجدہ وفات پا گئی۔ اس کے بعد کے وقت میں ان کا نکاح بھی ہوا اور پھر خانہ کعبہ کی تعمیر بھی کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران اپنے والد کے شانہ بشانہ کام کیا۔ آپ پتھر اور گارا والد کو دیتے جاتے اور وہ انہیں دیوار پر چنتے رہتے۔ روایت میں ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواروں میں جو پتھر استعمال ہوا اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 5 پہاڑوں سے جمع کیا تھا، جن کے نام کتابوں میں آتے ہیں، اور وہ کچھ اس طرح ہیں: طور ہرا، طور زیتا، طور لبنان، طور سینا اور طور جودی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر جبل القیس سے حجر اسود لے آئے۔
جو جنت کا یاقوت ہے۔ سورہ بقرہ آیت 127 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادوں کو اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی صفائی، امامت اور آنے والے زائرین کی خدمت سمیت تمام کام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سپرد فرمائے اور ان کو نصیحت و ہدایت دیتے ہوئے بیت اللہ شریف کا متولی مقرر فرمایا۔ پھر آپ خود واپس ملک شام چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے نابت بن اسماعیل کعبے کے متولی بنے۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت قصص الانبیاء کا قصہ ہے، ایک ایسی قربانی جو کہ میرے خیال سے ہم تقریباً سبھی مسلمانوں کو اس کے بارے میں علم ہے۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔